الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اے میرے ہم نشی چل کہیں اور چل، اے میرے ہم نشی چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محترم دوستو اور اساتذہ اکرام، ہندوستان کی تاریخ میں انگنت ایام ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں غیر معمولی خصوصیات حاصل ہیں، مگر دو دنوں کو جو تاریخی حیثیت اور مرتبہ حاصل ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں کسی اور دن کو حاصل نہیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے وہ دو دن کون سے ہیں جنہیں یہ امتیاز ملا ہے؟ میں اس عظیم مجلس میں تھوڑی دیر انہی دو دن سے متعلق چند مفید باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں، جن دونوں کو یہ مرتبہ حاصل ہے، ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری جو آج کی تاریخ ہے۔ عزیز ساتھیوں، جب 15 اگست کی صبح ہوتی ہے اور اس کے آسمان پر سورج جلوہ فگن ہوتا ہے تو اس کی حسین کرنوں کی سنہری چادر میں لپٹی ہوئی ایک تاریخ ہوتی ہے جس کے باب میں ایثار قربانی کی طویل و عریض داستان ہوتی ہے، ورق ورق میں فداکاری جانثاری کا درس ہوتا ہے، سطر سطر اور حرف حرف میں حریت پسندوں کی وطن دوستی اور لازمی حوصلہ مندی، اعلیٰ ظرفی صبر و استقامت، جہد و مسلسل اور سعی و پیہم کا اعلیٰ نمونہ ملتا ہے، اور کسی بھی قوم کی تعمیر مستقبل کے لیے ایک جذبہ ابھرتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن سے قبل ہندوستان انگریزوں کی غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ ہندوستان کا ہر باشندہ امن امان کا طلبگار تھا، ہر شخص انگریزی ظلم و استبداد سے پناہ ڈھونڈتا تھا۔ ہندوستانی شہرت پامال تھی، ہندوستانیوں پر جینا حرام تھا، انگریزوں نے پورے ہندوستان پر اپنا تسلط جما رکھا تھا، امن و شانتی کا گلا گھونٹ ڈالا تھا، حیوانیت و درندگی کا پرچم لہرایا جا رہا تھا، عورتوں کی عزت و ناموس کو بے درے پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، انسانوں کا خون ارزاں ہو گیا تھا، معصوم بچوں کے خون سے انگریزی خوفار اپنے ہتھیار سے غر کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں انگریزوں کے خلاف بولنے کی کسی کے اندر ہمت نہ تھی، ایسا لگتا تھا کہ اگر کسی نے اپنی زبان کھولی تو اس کی آواز سطح پہ صحرا ثابت ہوگی، مگر مسلمانان ہند کو، لیڈران مسلم کو، ایمان و اسلام کے جذبے سے سرشار بہادروں کو، علماء صلحاء کو، مدرسے میں چٹائی پر بیٹھ کر پڑھانے والوں کو، خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضرب لگانے والوں کو، صحرا و بیاباں میں گشت کرنے والے گوریا نشینوں کو اپنی ایمانی آواز پر اعتماد تھا، اللہ اللہ کی نصرت پر بھروسہ تھا، اللہ و رسول کی باتوں پر اعتماد تھا۔ بیک زبان ہو کر قوم مسلم جاگ اٹھی، خصوصاً علماء کرام میدان جہاد میں کود پڑے، ہزاروں نے اپنی جانیں دے دی، اپنی بیویوں کو بیوہ کر ڈالا، اپنے لاڈلے اور پیارے بچوں کو یتیم کر ڈالا، بوڑھے والدین کے سہارے کو توڑ کر تحفظ و ملک و ملت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ہمت و جوانمردی، شجاعت و بہادری کا ریکارڈ قائم کر کے باطل کے سامنے یہ چیلنج قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا کہ مرد حق آگاہ کو حق سے پھرا سکتا نہیں،
کہ مرد حق آگاہ کو حق سے پھرا سکتا نہیں اور باطل قوت ایمان دبا سکتا نہیں۔ جبر و استبداد ظلم و جور ہو تو کیا ہوا؟ جبر و استبداد ظلم و جور ہو تو کیا ہوا؟ سر کٹا سکتا ہے مومن، سر جھکا سکتا نہیں۔ عزیز ساتھیوں، اسی جذبہ و مستی میں علماء حق اور علماء دیوبند نے آزادی ہند کی خاطر اپنا خون پسینہ بہایا اور اپنا جان و مال جہاد آزادی میں قربان کیا، اور ایک عرصے تک امتحان و آزمائش سے گزرنے کے بعد بالآخر 15 اگست سن 1947 کو انگریزی سامراج کو یہاں سے خیر باد کہنے پر مجبور کر دیا اور برطانوی بھیڑیے کو یہ ملک چھوڑنا پڑا۔ دیش کا آزاد ہونا ہی تھا کہ پیکر خلوص و وفا، منبع جود سخا، صفات کمالیہ و عالیہ سے متصف علماء حق سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، سوائے معدود چند کے سب اپنی اپنی جگہ روشن نشین ہو گئے۔ دن رات میں، ہفتہ مہینہ اور مہینہ سال میں بدلتا رہا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ گیا جب ہندوستان دو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ ہندوستانی امتیاز و خصوصیات کا شیرازہ بکھر گیا، اور تبھی سے اس ملک کو زوال و انحطاط سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے۔ تقسیم ملک کے وقت سخت ترین فسادات رونما ہوئے، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کی جائیداد کو نظر آتش کیا گیا اور ملک کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیا گیا۔ ان سب وجوہات کی بنا پر دانشوران سیاست نے جمہوریت کی داغ پہل ڈالی۔ جس دن ہندوستان میں جمہوریت کی داغ پہل ڈالی گئی وہ 26 جنوری کی تاریخ تھی۔ اسی وجہ سے 26 جنوری کو یوم جمہوریت کہا اور بتایا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج کی اس تاریخ میں ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں باشندگان ہی جشن جمہوریت منا رہے ہوں گے۔ مجاہدین آزادی کے کارناموں کو سراہا جا رہا ہوگا اور جمہوریت کے نام پر جمہوری ترانہ گنگنایا جا رہا ہوگا، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہوگا کہ ہندوستان میں جمہوری حکومت قائم ہے۔ ہر ایک کو چاہے مسلم ہو کہ ہندو، سکھ ہو یا عیسائی، ہر شخصی مذہبی ملنی اور شخصی آزادی حاصل ہے، اور ایسا بتایا بھی جاتا ہے کہ سب کے حقوق برابر ہے، سب کے لیے رعایت یکساں ہے، ہر ایک کے مفاد سے متعلق سوچ و فکر ہو رہی ہے، سب کے حقوق یکساں طور پر دیے جا رہے ہیں، اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ہر شہری کو ہر طرح سے مکمل آزادی حاصل ہے، کسی کو کسی سے شکوہ نہیں۔ یہ دعویٰ کہیں وزیر اعظم واجپئی کرتے دکھائی دیں گے تو کہیں یہ دعویٰ ایل کے اڈوانی، تو کہیں یہ دعویٰ مرلی منوہر جیشی کرتا ملے گا، تو کہیں یہ دعویٰ نریندر مودی کرتا ہوا ملے گا، تو کہیں یہ دعویٰ سی ایم جوگی کرتا ہوا ملے گا، تو کہیں یہ دعویٰ رابڑی دیوی، تو کہیں یہ بیان جاری کرتے ہوئے مایاوتی۔ الغرض آج کی اس تاریخ میں ہر ادنے سادنا سازی لیڈر انہیں گفتگو کرتا ملے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے جھوٹے سیاستکاروں نے جمہوریت کے نام پر اس کی دھجیاں اڑائی ہے، اور جمہوریت کے نام سے مسلمانوں کا ہر میدان میں استحصال کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جمہوریت آئی تو خون آزاد ہوا، جمہوریت آئی تو عورتیں ننگی ہوئی، جمہوریت آئی تو بچے یتیم ہوئے، جمہوریت آئی تو عورتوں کے زبانوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، جمہوریت آئی تو مدارس اور مساجد کو برباد کیا گیا، جمہوریت آئی تو انسانوں کا خون آزاد ہوا۔ محترم دوستو، کیا یہ سب ہوتا رہے گا اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ آئیے آج عہد کریں کہ اپنے بزرگوں کے میراث کو بربادی سے بچائیں گے، شرپسندوں کے شر سے وطن کو محفوظ رکھیں گے، اور ایک ایسا ماحول بنائیں گے جس کے سائے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی دستور ہند کے مطابق راحت کی زندگی اور چین سکون لے، اور ظالم اپنے ظلم سے باز آئے، دادخواہوں کو انصاف اور غریبوں کی آواز سنی جائے، اور محتاجوں کا درد بانٹا جائے۔ اے مسلمانوں، آؤ ہم اپنے قول و فعل سے نشست و برخاست سے طور و طریق سے آزادی کا صحیح مفہوم واضح کریں۔
اور نفرت و عداوت، تعصب و منافرت، دہشت گردی کی ہوا دینے والی جماعتوں سے جم کر مقابلہ کرے اور امن و شانتی کا ہندوستان، پرامن خلوص کا ہندوستان، ہندو مسلم اتحاد کی علامت ہندوستان، مولانا آزاد اور مولانا جعفر کا ہندوستان، شیخ الہند اور مولانا قاسم نانوتوی کا ہندوستان، علامہ اقبال اور ٹیگور کا ہندوستان، مہاتما گاندھی اور نہرو کا ہندوستان، اور جیسا تھا ہندوستان ویسا ہندوستان بن جائے اور آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں دیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں دیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہماری